یہاں بھی ایک بات قابل غور آپ کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا جھگڑا ایک عورت کے حسن کی بنیاد پہ لڑا گیا۔ سب سے پہلی بت پرستی ایک عورت کے حسن کی بنیاد پر ہوئی۔ سب سے پہلے باپ کی نافرمانی عورت کے حسن کی بنیاد پر ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی عورت کے حسن کی بنیاد پہ ہوئی۔ سب سے پہلے شریعت کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ایک عورت کے حسن کی بنیاد پر ڈالا گیا۔ کاش کہ میری قوم کے جوان سمجھتے اور وہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور وہ موبائل پر یا اپنے گلی محلوں کے اندر کسی سے اپنی آنکھ نہ لڑاتے۔ آج کل کے نوجوان معاذ اللہ جہاں پر لڑکیوں کا حسن دیکھا وہیں پر ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ کوئی فون پر گفتگو کر رہا ہے، کوئی ناجائز تعلقات قائم کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ کسی پہ نظر ڈالنے سے پہلے کبھی اپنی ماں کو بھی یاد کر لیا کرو، کبھی اپنی بہن کو بھی یاد کر لیا کرو، کبھی اپنی بیٹی کو بھی یاد کر لیا کرو۔ اور سن لو، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، میرے بیٹو اگر تم کو کسی ناگ کے پیچھے چلنا پڑے تو تم اس کے پیچھے چل جانا، لیکن کبھی کسی عورت کے حسن کے پیچھے نہ جانا، کسی عورت سے کبھی نظریں نہ لڑانا، کبھی کسی عورت سے محبت ناجائز نہ کرنا، اس لیے کہ اگر ناک ڈس لے تو انسان کی جان جاتی ہے، اور اگر عورت کا حسن ڈسے تو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ میں اپنے ان نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر وہ کہیں پر جاتے ہیں معاذ اللہ لوگوں کی فکر یہ ہو چکی ہے کہ اگر وہ درگاہوں پر پہنچے عرس کے اندر تو لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے بدنیتوں کی کہ وہاں عورتیں ملے گی تو ان پہ بد نظری کریں گے۔ یقیناً کچھ آپ لوگوں کی طرح اچھے لوگ بھی ہیں جو اللہ والوں کی محبت میں جاتے ہیں، سب ایسے نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر اللہ والوں کے آستانوں پر آپ اس طرح گئے بدنیتی لے کر کے تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ماہ محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو اس لیے گھومنے نکلتے ہیں، چل یار عورتیں ملیں گی تو دھکے دیں گے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو قربانی ہم بتا رہے ہیں امام علی مقام کی کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ تم محسوس کرو یہ اذان، یہ نماز، یہ قرآن ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے خاندان نبوت کے لوگوں کی قربانی کتنی بڑی ہے۔ اس قربانی کو بھلا دو گے تو دنیا تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گی۔ اس لیے یاد رکھنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنے اندر تقدس پیدا کرنا۔ تو